قرآن و سنت میں ظلم اور استحصال کے بارے میں جو ہدایات ہیں وہ واضح کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر لی ہے تو تم میں سے بھی کوئی ظلم نہ کرے۔ جی پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا اور ان اندھیروں میں اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ اچھا، جو مکمل ہمارا دین اسلام ہے، یہ پورے دین کا اگر کوئی مقصد ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو علماء کرام نے بیان کیا کہ پورے دین کا مقصد جسٹس، انصاف کو قائم کرنا ہے، اور اس پر قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے دین کو جو بھیجا ہے اس کا بنیادی مقصد انصاف کو قائم کرنا، اور وہ انصاف ہی، عبادت پہ انصاف ہی ہے، عدل ہے، اور اسی طرح انسانوں کے درمیان میں انصاف ہے، خالق مخلوق کے مابین انصاف ہے، معاشی انصاف ہے، لیگل انصاف ہے۔ یعنی پورے کے پورے دین کا، اسلام کا اگر مترادف ہو سکتا ہے تو اس مترادف کو ہم عدل کہیں گے، جسٹس کہیں گے، یعنی ظلم کو نہ کرنا۔ یہ ہمارے دین کا مرکزی پیغام ہے، اور ہمارے دین کی ساری تعلیمات ہی 4-5 مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، لیکن پانچوں مقاصد کا مطلب بھی انصاف، ان تمام کو ایک مرکزی نقطے میں بیان کریں تو پانچوں تعلیمات، پانچوں مقاصد شرع اصل میں ایک ہی ہے کہ ظلم نہ ہو۔ تو ظلم نہ ہونا، اس کے تفصیلات بہت زیادہ موجود ہے، اس کا پورا نظام ہے اسلام، اور یہ خالق ہمیں وہ نظام دیتا ہے کہ کس طرح اس کی مخلوقات میں ظلم نہ ہو۔ میں نے آپ سے عرض کیا حتیٰ کہ عبادت بھی یہ انصاف کا ہی نظام ہے، اور اللہ کی بندگی نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ ہمیں مخلوق کو جو ہے وہ اللہ کی بندگی ایسے کرنی چاہیے۔ تو یہ پورا نظریہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی بیان کیا کہ اسلام کا مترادف ہے جسٹس، یعنی کہ ظلم کو نہ کرنا۔ وہ قانونی کارروائی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو جبری مشقت پہ مجبور کرے؟ آئدر وہ وائٹ کالر ہے یا آئدر وہ کوئی کسی گھر میں جاب کرنے والے ہیں، کوئی لیبر طبقہ ہے، دونوں کے لیے ایک جیسے رائٹ موجود ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ یا تو اگر کوئی آپ کو اجرت نہیں دے رہا آپ کے کام کی تو آپ لیبر کورٹ میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے آپ کو زبردستی اس جگہ پر رکھا ہوا ہے اور وہ آپ سے کام کروا رہے ہیں تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ان پلے آ جائیں گی۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، ایک جو جبری مشقت لے رہا ہے اور آپ کو پے نہیں کر رہا، اور ایک وہ جو مشقت بھی لے رہا ہے اور پے بھی نہیں کر رہا۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اب جو تو آپ سے جبری مشقت کروا رہا ہے اور آپ کی مرضی کے خلاف اس نے آپ کو وہاں رکھا ہے یا بلیک میل کر کے رکھا ہے، تو اس میں تو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز کڈنیپنگ، کورژن اور ایون ٹارچر بھی وہاں پر آ جائے گا، کیونکہ وہ ٹارچر کے سارے تمام لوازمات پورے کرتا ہے جب آپ کسی سے جبری مشقت کرواتے ہیں۔ تو دو ڈفرینٹ کیسز آپ اس کو پرسو کر سکتے ہیں، ایک تو کرمنل کیس فوجداری، اور دوسرا ضابطہ سول جو آپ کا ہے اس کے اندر آپ اپنے جو آپ کا معاوضہ ہے، جو پیسے آپ کے بنتے ہیں، اگر آپ 10 سال سے کام کر رہے ہیں، 5 سال سے کر رہے ہیں، تو اس میں اس کی ریکوری آپ کروا سکتے ہیں اس اسپیسیفک پرسن سے۔ تو اس کے لیے سول سوٹ آپ کے پاس ہوگا اور ساتھ آپ کے پاس لیبر کورٹ ہوگی۔ لیکن کرمنل اگر آپ نے اس کے خلاف ایکشن کروانا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کرمنل کورٹس کے تھرو، پاکستان پینل کوڈ۔ اب اس میں میکنزم یہ ہے کہ بچوں کی حد تک تو ہمارے پاس چائلڈ انسپیکٹرز ہیں جی، جو کہ اس میں کافی اچھا رول پلے کرتے ہیں کہ اگر آپ چائلڈ انسپیکٹرز تک یہ بات پہنچائیں تو دے ہیلپ یو فائل دا کیسز اینڈ آل، ان کا پورا کا پورا ایک میکنزم ہے۔ لیکن اگر دوسرے اعتبار پہ ہمارے پاس ایسی فیملیز جو کہ بانڈڈ لیبر میں موجود ہیں تو وہاں پر پھر وہی ہمیں ایک برج چاہیے جو ان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، جو ہمارے گورنمنٹ ہے، وہ ایک پیج پر لے کر آئے اور ان کے جو کیسز ہیں ان کو وہ سٹارٹ کروائیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ بہت طاقتور ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے نظامی صاحب اس میں کہ جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ عام انسان نہیں ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، سوشل سٹیٹس بھی ہے، انفلوئنشل ہیں وہ لوگ۔ جی ٹھیک ہے۔